بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدقت یا رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یوں رنج و غم کی حدود قیود سے نکلا، یوں رنج و غم کی حدود و قیود سے نکلا، فنا کا خوف ہی میرے وجود سے نکلا۔ یوں رنج و غم کی حدود و قیود سے نکلا، فنا کا خوف ہی میرے وجود سے نکلا۔ یہ ورد سکھایا تھا مجھ کو بچپن میں ماں نے، یہ ورد سکھایا تھا مجھ کو بچپن میں ماں نے، جو کام بھی میرا الجھا درود سے نکلا۔ سارے مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ، سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا چلے وہ نبی۔ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا چلے وہ نبی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکا۔ وہ نبی عرش پہ جائیں تو اس کو معراج کہتے ہیں، وہ نبی عرش پہ جائیں تو اس کو معراج کہتے ہیں، وہ نبی زمین پر آئیں تو اس کو میلاد کہتے ہیں۔ میرے نبی کا جانا بھی کمال ہے، میرے نبی کا آنا بھی کمال ہے۔ وہ عرش پہ جائیں تو اس کو معراج کہتے ہیں، وہ فرش پہ آئیں تو اس کو میلاد کہتے ہیں۔ ہم کو تو ملتی ہی نہیں ان کے عروج کی حد، ہم کو تو ملتی ہی نہیں ان کے عروج کی حد، اور تم کہتے ہو کہ تم حد سے بڑھا دیتے ہو۔ پہلے حد تو بتاؤ نا کہ حد یہ ہے، تو پھر بڑھنے کی باتیں بھی کرو نا۔ کسی کو ادب سکھایا نہ جائے تو اس کو گستاخ نہیں کہا جاتا، پہلے ادب سکھایا جاتا ہے پھر نافرمان کہا جاتا ہے۔ ہم کو تو ملتی ہی نہیں ان کے عروج کی حد، اور تم کہتے ہو کہ تم حد سے بڑھا دیتے ہو۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکا مالہ۔ میرے نبی کا جانا بھی کمال ہے، میرے نبی کا۔ آج لوگ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ حضور چلے کیسے گئے، ہم تو اس حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں حضور واپس آ کیسے گئے۔ گئے تو عیسیٰ بھی تھے، گئے تو یونس بھی تھے، لیکن واپس پلٹ کے نہیں آئے۔ میرا نبی گیا بھی ہے، میرا نبی آیا بھی ہے۔ حضور کا جانا بھی کمال ہے، حضور کا آنا بھی کمال ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی معروف اور مشہور آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، سبحان الذی اسری۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ ایک جملے کے اندر ساری معراج پر اعتراض کرنے والوں کا ایک ہی جملے میں جواب ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لے گیا، حضور نے تو بعد میں کہا تھا کہ میں گیا، یہ تو کہا ہی رب نے کہ میں لے کے گیا۔ اب کوئی کہے کہ حضور چلے کیسے گئے، تو رب سے پوچھو، رب کہہ رہا ہے کہ میں لے کے گیا، اور رب تو وہ ہوتا ہے جو علی کل شیء قدیر ہوتا ہے، وہ تو جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ میں لے گیا۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری۔ اللہ رب العزت نے جب معراج کو ذکر کیا تو کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر پہلے میں ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، پھر آپ خود بخود بولیں گے سبحان اللہ۔ میرے استاد محترم بھی جلوہ گر ہیں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ کھجور کھاتا ہے اور گٹھلی کسی کی زمین میں پھینک دیتا ہے، اور کل کو اس جگہ پہ درخت اگ جاتا ہے۔ کھجور کھانے والا کوئی، گٹھلی پھینکنے والا کوئی، لیکن زمین کسی اور کی تھی، وہاں پہ درخت اگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ درخت زمین والے کا ہے کیونکہ کھجور کی گٹھلی پھینکنے والے کا ہے۔ اب یہ شریعت میں سوال پیدا ہو گیا کہ ایک بندہ رستے سے گزر رہا تھا، اس نے کھجور کو کھایا، گٹھلی کو پھینکا، وہاں پہ درخت اگا۔
اب سوال پیدا ہوا کہ وہ درخت کا مالک کون ہے، جس نے گٹھلی پھینکی یا جس کی وہ زمین تھی؟ تو بالاتفاق جس کی وہ زمین ہوتی ہے درخت اسی کا ہوتا ہے۔ اب ہم ایک حدیث سنتے آئے ہیں نقیبوں سے، آج تھوڑی تھوڑی خطیبوں سے بھی سنیں ذرا۔ نقیب کہتے ہیں، حدیث پاک بھی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کا ایک درخت لگتا ہے۔ اور جنت کے درختوں کا عالم بلا کیا ہے؟ میرے محبوب کائنات جانے جانا شب اسرا کے دولہا نے فرمایا کہ جنت میں جو درخت ہیں، اگر ایک تیز رفتار گھوڑا 500 سال مسلسل باغے، توقف نہ کرے، وقفہ نہ کرے، تیز رفتار گھوڑا 500 سال باغتا رہے تو جنتی درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ نے اتنے حسین درخت جنت میں پیدا فرمائے ہیں۔ اب سوال یہ اڑ گیا کہ وہ درخت جو کسی کی زمین پر اگڑا، گٹھلی پھینکنے والا کوئی تھا، تو وہ درخت کا مالک اب کون ہے؟ تو مسئلہ یہ حل ہوا کہ جس کی زمین ہوتی ہے درخت اسی کا ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہ حدیث سنی کہ ہم جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں ہمارے نام کا ایک، پھر بولیں، پھر تھوڑا سا بولیں۔ اب انہیں مسئلہ پڑا ہے کہ جس کی زمین ہوتی ہے درخت اس کا ہوتا ہے، جس کی، پھر بولیں، جس کی درخت۔ جب آپ ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں نا، پہلے رب جنت کی زمین آپ کے نام کرتا ہے، پھر اس میں آپ کے نام کا درخت لگتا ہے یار۔ اور بھائی ہم ہیں رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی، اور بھائی ایک بار کہو تو پہلے زمین کا پلاٹ ہمارے نام الاٹ ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ہمارے نام کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا۔ اللہ نے اس معراج کے قصے کو شروع کیا سبحان اللہ۔ دنیا میں نے ایک دستور ہے کہ جب کوئی دلہا بنتا ہے، لاڑا بنتا ہے، تو ماں دیکھتی ہے کہتی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ، باپ دیکھتا کہتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہن بھائی ہوں تو دیکھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب میرا نبی معراج کا دولہا بنا، شب اسرا کا دولہا بنا۔ اب جب حضور دولہا بنے ہیں نا، تو حضور کے والد ماجد دنیا میں نہیں ہے جو دیکھتے اور کہتے سبحان اللہ۔ حضور کی والدہ محترمہ دنیا میں موجود نہیں ہے، اگر وہ دیکھتی تو کہتی سبحان اللہ۔ حضور کے بہن بھائی تو ہیں نہیں، کیونکہ حضور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ بہن بھائی ہوتے تو دیکھتے اور کہتے سبحان اللہ۔ آج کوئی دوست دولہا بنے تو کہتے ہیں یار کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، ویر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا ویر کتنا سونا لگ رہا ہے۔ اب جب حضور معراج کے دولہا بنے، نہ والد محترم جو کہتے سبحان اللہ، نہ والدہ جو کہتی سبحان اللہ، نہ بہن بھائی جو کہتے سبحان اللہ، ابو طالب چچا بھی وصال کر گئے جو کہتے سبحان اللہ، اور ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی رفیق حیات تھی، آپ کی بہت بڑی سپورٹر تھی، وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئی، جو دیکھتی تو یہ کہتی سبحان اللہ۔ دنیا میں دولہا بنے تو دیکھ کے ہر کوئی کہتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور جب میرا محبوب دولہا بنا، نہ دنیا میں کہنے کے لیے والد تھے، نہ والدہ تھی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ زوجہ، نہ چچا، جب دنیا میں زمین پہ کہنے والا کوئی نہیں تھا نا، تو میرے رب نے محبوب کو دولہا بنایا اور پھر خود فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اللہ خود فرماتا ہے محبوب زمین پہ کوئی کہے نہ کہے، رب تو کہہ رہا ہے نا سبحان اللہ۔ تو اللہ نے اس واقعے کو شروع ہی کیا سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کے اندر، ابھی آپ لفظ عبد کی تفصیل اور تفسیر سن رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے جب واقعہ معراج کو ذکر کیا ہے نا، تو کہا بھی عبدی ہی۔ یہ عبد کی جگہ رسول لفظ بھی آ سکتا تھا، نبی لفظ بھی آ سکتا تھا، حضور کا نام نامی محمد بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ نے جب معراج کو ذکر کیا ہے تو بعبدہ، کہ وہ اپنے بندے کو لے گیا۔ یہاں پہ مفسرین نے دو وجہ لکھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ لکھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا نا، تو دیکھنے والوں نے کہا کہ یہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور لوگ مشرک ہو گئے۔ اس وجہ سے اللہ نے یہاں پہ کہا کہ محبوب بھی آ رہا ہے، لیکن محبوب کو کوئی دیکھ کے شرک نہ کرے، اس لیے فرمایا بعبدہ۔ اور دوسری وجہ لکھی
تو ایمان ہی تازہ کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے روبرو حاضر ہوئے تو اللہ رب العزت نے محبوب سے پوچھا، محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ اور یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے کہ جب محبوب محب سے یا محب محبوب سے کہہ دے مانگ کیا مانگتا ہے، یہ محبت کی ایک عروج انتہا ہوتی ہے۔ اب رب تعالیٰ نے محبوب سے پوچھا، محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب سنیں میرے محبوب نے مانگا تو کیا مانگا۔ عرض کی، اللہ میں نے طائف کے بازاروں میں ظلم و ستم کو برداشت کیا تو ایک ہی جملہ کہا کہ تو میرا رب ہے۔ کعبے کے صحن میں گندی اوجڑیاں اپنے شانوں پہ اٹھائی تو کہا کہ تو میرا رب ہے۔ مکے کی گلیوں میں رستے میں کانٹے بچھائے گئے تو میں نے پھر بھی کہا کہ تو میرا رب ہے۔ اللہ آج تو بھی تو کہنا کہ محمد تیرا بندہ لگتا ہے، آج تو بھی تو کہنا محمد تیرا بندہ لگتا۔ تو پھر اللہ نے جب معراج کو ذکر کیا تو کہا بھی عبدی ہی، وہ اپنے بندے کو لے گیا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ ہوتا ہے تو کچھ اعتراضات ہوتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا اس کا وزن 80 من تھا اور سلیمان علیہ السلام اس کے اوپر تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ یہ جو دہریہ قسم کے لوگ ہیں نا، آج طرح طرح کے فتنے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کبھی کوئی مرزے کی صورت میں آ جاتا ہے، کبھی کوئی کسی کی صورت میں آ جاتا ہے، تو یہ فتنے آتے رہتے ہیں۔ اب دہریہ قسم کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 80 من تخت کا وزن ہو اور سلیمان علیہ السلام اس کے اوپر تشریف فرما ہو اور وہ تخت ہواؤں میں اڑے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو حکومت دی تھی وہ ہواؤں پہ بھی دی تھی۔ آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، 80 من وزن سلیمان اس کے اوپر جلوہ گر ہوتے تھے۔ پھر اللہ نے ہم پہ کرم کیا تو جہاز ایجاد ہو گیا، اس نے 500 سواریوں کو بٹھایا، ان کا سامان بھی اٹھایا، اور ہر سواری کم از کم 1.5-2 من کی تو ہوتی ہے۔ اب وہ 500 سواریاں لے کے سامان لے کے ہوا میں اڑ رہا ہے، تو اب یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ سلیمان کا تخت کیسے اڑا کرتا تھا۔ پھر اعتراض ہوا کہ ہاتھی کا وجود اتنا بڑا ہوتا ہے، ابابیل کی چونچ چھوٹی سی ہوتی ہے، اس نے ہوا سے چھوٹا سا کنکر پھینکا، ہاتھی کو لگا، ہاتھی مر گیا۔ قرآن کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ آج جس کو قرآن سمجھ نہیں آتا وہ قرآن پہ پھر اعتراض کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ابابیل کی چونچ چھوٹی ہوتی ہے، اس نے منہ میں کنکر رکھا، اوپر سے پھینکا، ہاتھی کو لگا، ہاتھی مر گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ نے پھر مزید کرم فرمایا، بندوق بھی ایجاد ہوئی، اس کی گولی بھی ایجاد ہوئی، اور اس نے پھر بتایا کہ یہ تھوڑی تیز رفتار سے لگ جائے بندہ بھی مر جاتا ہے، ہاتھی بھی مر جاتا ہے۔ پھر یہ اعتراض بھی ختم ہوا۔ اب اعتراض آتا ہے کہ حضور معراج پہ چلے کیسے گئے؟ حضور معراج پہ چلے کیسے گئے؟ ایک بات کو یاد رکھیں، جو سنار کا ترازو ہوتا ہے نا، اس پہ تولے اور ماشے تولے جاتے ہیں، من اور ٹن نہیں تولے جاتے۔ آپ اپنی عقل پہ مجھے تولیں، میں اپنی عقل پہ آپ کو تولوں۔ ہماری عقلوں کی اتنی جرت تو نہیں ہے کہ اس پہ حضور کو تولا جائے۔ وہ سنار تولے اور ماشے تولا کرتا ہے، منوں ٹنوں سے اس کو غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کو تو ملتی نہیں ان کے عروج کی حد، اور تم کہتے ہو کہ حد سے بڑھا دیتے ہو۔ پہلے کوئی بتاؤ تو صحیح کہ حضور کی حد ہے کیا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بکا۔ اب حضور معراج پہ چلے کیسے گئے؟ اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو طاقت دی کہ اس نے چاند پہ جا کے قدم رکھا، اور جو بندہ اس کو اتار کے آیا تھا نا، اس نے آ کے واپسی ایک دعویٰ کیا تھا۔ اس کا ترجمہ یہ، اس نے انگلش میں ایک تحریر لکھی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس نے کہا کہ یہ جو چاند ہے نا، یہ انسان کے عروج کی حد نہیں ہے، انسان اس سے آگے بھی جا سکتا ہے۔ یہ گورا کہہ رہا ہے انسان اس سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار کمال نہیں ہوگی؟ بچوں کو سارا دن ٹر ٹر پڑھاتے ہو کہ گورے نے جا کے چاند پہ قدم رکھا، یار گورے کا جانا تو سارے مانتے ہو، آمینہ کے لال کا جانا پھر تم کیوں نہیں مانتے یار؟ حضور کے لیے جانا کون سا مشکل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پہ سوار ہونے لگے نا تو حضور رک گئے۔ بڑی توجہ سے سننے والی حدیث پاک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تو جبریل نے پھر عرض کیا، آقا آپ تشریف رکھیے۔ میرے محبوب نے فرمایا، جبریل
اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ جب مجرم لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے قیامت کے دن تو ان کو چھڑیاں مار مار کے میدان محشر میں لایا جائے گا۔ یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، ان کو چھڑیاں مار مار کے میدان محشر میں لایا جائے گا جب مجرم لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا جبریل پہلے رب سے کہو کہ مجھ سے وعدہ کرے، پہلے رب سے کہو کہ مجھ سے وعدہ کرے۔ محبوب کیا وعدہ کرے؟ جبریل رب سے کہو کہ محبوب کہہ رہا ہے جب میری امت قبروں سے نکالی جائے گی میرے ہر امتی کو براق عطا کیا جائے گا، میرے ہر امتی کو براق ملے تو پھر میں براق پہ سوار ہوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل کر وعدہ، جبریل کر وعدہ۔ پھر اللہ نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، محبوب جب تیرے وفادار قبروں سے نکالے جائیں گے تو تیرے ہر وفادار کے لیے رب براق کو بھیجے گا۔ پھر حضور براق پہ جلوہ گر ہوئے۔ یہاں پر ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب بھی ہے، براق بھیجے کیوں گیا تھا؟ اگر معراج فقط خواب ہوتا تو خواب میں تو بندہ سواری کے بغیر کبھی مکے چلا جاتا ہے، کبھی مدینے چلا جاتا ہے، کبھی کہیں چلا جاتا ہے۔ خواب میں کہیں جانے کے لیے تو براق نہیں چاہیے ہوتا، سواری تو تب چاہیے ہوتی جب بندے نے جسم کے ساتھ جانا ہوتا ہے۔ براق کا آنا اس بات کی دلیل ہے حضور اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے کے گئے ہیں۔ اور دوسری بات اگر حضور صرف خواب بیان کرتے تو کبھی اعتراض ہی نہ ہوتا، کیونکہ خواب دیکھنے کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے۔ بندہ خواب میں عرش بھی جا سکتا ہے، آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کفار کا اعتراض کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے جب دعویٰ کیا تھا نا کہ میں گیا ہوں تو حضور اپنے جسم کے ساتھ ہی گئے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کیسے ممکن ہوا، کنڈی ہلتی رہی، پانی بہتا رہا، بستر گرم رہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اگر تھوڑا سا میری طرف دیکھیں گے تو مثال ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جائے گی۔ آپ گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، کیا ٹائم ہو گیا؟ اگر یہاں پہ سیل نکال دیا جائے تو گھڑی کہاں پہ رک جائے گی؟ تھوڑا سا آہستہ بولیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ گھڑی کہاں پہ رک جائے گی؟ سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد، 50 سال بعد اسی گھڑی میں سیل ڈالا جائے تو چلے گی کہاں سے؟ جہاں رکی تھی وہیں چلی تھی۔ کیوں بلا؟ گھڑی کی جان ایک سیل میں ہے، سیل نکلا تو وقت رک گیا، اور 50 سال بعد بھی ڈالا تو گھڑی نے چلنا وہیں سے شروع کیا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جب حضور جانے جانا کائنات سے نکلے تو ساری کائنات وہیں پہ رک گئی، کنڈی ہلتی رہی، پانی بہتا رہا، بستر گرم رہا، کیونکہ کائنات میں تو جان ہی نہیں ہے نا۔ اور جب حضور نے آ کے دوبارہ کائنات میں قدم رکھا تو پھر کائنات نے حرکت وہیں سے کرنا شروع کر دی تھی۔ یار جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ربی آرینی، میں تجھے، موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار کہا تھا اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے۔ اسی لیے تو محبوب نے 9 بار چکر لگایا تھا کہ 5 کم ہو جائیں، ایک بار میں بھی کم ہو سکتی تھی۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا؟ اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کہہ رہے ہیں ربی آرینی، اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے۔ رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں فرمایا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، فرمایا کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے انیس المجید جلیس، امام سیوطی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 105 کے اوپر امام سیوطی نے ایک بات لکھی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا نا اللہ میں نے تجھے دیکھنا، رب نے ایک بار منع کیا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب دوسری بار کہا نا اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے تو رب نے فرمایا موسیٰ پہلے مجھے ایک مسئلہ بتا۔ اللہ نے مسئلہ پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، رب نے فرمایا موسیٰ یہ بتا کیا کسی یتیم کا حق مارنا جائز ہے؟ کیا کسی یتیم کا حق مارنا جائز ہے؟ عرض کیا اللہ
یتیم کا حق مارنا تو جائز ہی نہیں ہے۔ فرمایا موسیٰ پھر رب کو دیکھنے کی ضد نہ کر، یہ بھی تو ایک یتیم کا حق ہے نا، پھر رب کو دیکھنے کی ضد نہ کر، یہ بھی ایک یتیم کا حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑھتا گیا، ربی آرینی ربی آرینی ربی آرینی۔ فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس بات پر جا کے فیصلہ ہوا کہ موسیٰ ٹھیک ہے، پہلے 40 رات چلہ کاٹو۔ کتنی راتیں؟ 40 لیلہ، 40 راتیں پہلے چلہ کاٹو۔ جاگنے والے کو محروم تمنا رکھا، جاگنے والے کو محروم تمنا رکھا، اور سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری ہے۔ جاگنے والے کو محروم تمنا رکھا اور سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری ہے، ساری خدائی تیری ہے۔ فرمایا موسیٰ 40 راتیں پہلے چلہ کاٹو۔ 40 راتیں ہوگی، اب پھر دوسرا اعلان ہوا، موسیٰ میں اپنی صفاتی تجلی، ذاتی نہیں، ذات اور ہوتی ہے صفات اور ہوتی ہیں، ذات ہو تو صفات ہوتی ہے۔ فرمایا موسیٰ میں اپنی ذاتی نہیں، صفاتی تجلی اور اس تجلی کا کروڑواں حصہ اور اس کا بھی عکس براہ راست نہیں۔ پہلی شرط ہوگی کہ جو تجلی ہے وہ صفاتی ہوگی، نمبر 2 اس تجلی کا کروڑواں حصہ ہوگا، اور نمبر 3 اس کا بھی عکس ہوگا، براہ راست طور پہ نہیں آئے گی۔ موسیٰ جب وہ تجلی آئے طور سلامت رہا تو تو بھی اپنے رب کو دیکھ لے گا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ، اس کا بھی عکس جب طور پہ ڈالا، طور جل کے راکھ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لے آئے، بے ہوش ہو گئے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا نا، اللہ کی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ، اس کا عکس دیکھا اور بے ہوش ہوئے۔ جب ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا کمال یہ تھا کہ کالی رات میں کالے پتھر پہ 50 کلومیٹر دور جو چونٹی چلا کرتی تھی، موسیٰ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ یار یہ وہ موسیٰ ہیں جنہوں نے رب کی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ اور اس کا عکس طور پہ پڑھتے دیکھا۔ تو نظر کا کمال یہ ہے کہ 50 کلومیٹر دور کالی رات ہوتی ہے، کالا پتھر ہوتا ہے، اس میں جو چونٹی چلا کرتی ہے، موسیٰ اس کو دیکھا کرتے ہیں۔ اور میرا محبوب جو 1800 سال سامنے بیٹھ کے رب کے ذاتی جلوے دے کے آیا ہوگا، سناؤ اس مصطفیٰ کی نظر کا کمال پھر کیا ہوگا یار۔ یہ موسیٰ ہیں جو صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھیں تو پھر 50 کلومیٹر دور دیکھتے ہیں، اور جس نے دیکھا ہی رب کی ذات کو ہو۔ اور پھر نظر کی انتہا کیا ہے؟ ایک غزوہ ہے، ایک صحابی شہید ہوتے ہیں تو ان کی والدہ حضور کی مجلس میں آ کے عرض کی آقا 2 سوال ہیں، بتائیں میرا بیٹا جنت میں ہے تو خوش ہو جاتی ہوں، اگر میرا بیٹا جنت میں نہیں گیا تو پھر میں روتی ہوں۔ توجہ کرنی ہے حضور کی نظر۔ سوال کیا کہ محبوب بتائیں میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں خوشی کرتی ہوں، اگر بیٹا جنت میں نہیں ہے تو پھر میں روتی ہوں۔ میرے محبوب نے یوں نظریں اٹھائی، فرمایا بڑھیا سن، رب نے 8 جنتیں پیدا کی ہیں اور سب سے اوپر والی جنت میں تیرے بیٹے کو رکھا ہوا ہے۔ یار یہ مصطفیٰ کی نظر ہے، اور نظر کو سمجھنا ہے نا تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، توجہ کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، محبوب کائنات جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھا رہے ہیں، اور حضور نے اپنے مصلے سے ایک قدم آگے بڑھایا، یوں اپنا ہاتھ اٹھایا، پھر ہاتھ نیچے کیا، قدم پیچھے کیا، پھر ہاتھ باندھ لیے، پھر میرے محبوب نے قدم بڑھایا، ہاتھ اٹھایا، ہاتھ نیچے کیا، ہاتھ باندھے، پھر پیچھے آ گئے۔ اب صحابہ جو تھے نا وہ حضور کو دیکھ رہے تھے۔ آج کہتے ہیں خیال آئے تو نہیں ہوتی، عاشق کہتا ہے نہ آئے تو نہیں ہوتی۔ وہ بھی کوئی نماز ہے جو حضور کے بغیر ہو جائے؟ ایک تابعی نے ایک صحابی سے پوچھا حضور ظہر اور عصر میں قرآن پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیونکہ فجر مغرب عشاء میں تو قرآن اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے، ظہر اور عصر میں آہستہ آواز میں۔ تو تابعی نے صحابی سے پوچھا کہ بتاؤ رسول اللہ ظہر اور عصر میں قرآن پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا پڑھتے تھے۔ تو وہ بھی تابعی تھے، بتانے والے بھی صحابی تھے۔ تابعی نے کہا پڑھتے تھے تو تمہیں کیسے پتا کہ وہ پڑھتے تھے؟ ایک بندہ امام آگے کھڑا، مقتدی پیچھے کھڑا ہو، اب امام آگے کچھ پڑھے یا نہ پڑھے مقتدی کو پتہ چلتا؟ پھر بولے، تھوڑا آہستہ بول رہے، پتہ چلتا نہیں ہے۔
हुजूर का जिक्र हो रहा है, बड़े माठे माठे बैठे हो, चौकस होकर बैठो। पहले एक नारा लगाते हैं, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताबी ने कहा कि ये तुम्हें कैसे पता कि हुजूर जोहर और असर में कुरान पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? अब तवज्जो से मेरी तरफ देखेंगे तो हदीस समझ आएगी। इमाम तिरमिज़ी ने इसको रिवायत किया है। वो सहाबी कहते हैं ताबी से, हम जब हुजूर के पीछे खड़े होते थे ना तो मैंने यूं घूम के देखा, मैंने यूं घूम के देखा और हुजूर के लब हिल रहे थे, तो मैं समझ गया कि हुजूर कुरान पढ़ रहे हैं। आज फतवा लगाओ कि सीना किबले से फिर जाए तो नमाज टूट जाती है। नमाज की शराइत में बुनियादी शर्त है कि नमाजी का सीना किबले के रूह होना चाहिए। यार सीना किबले से फिर जाए तो नमाज टूट जाती है। सहाबी का सीना फिरा लेकिन नमाज नहीं टूटी, क्योंकि सामने काबा है, इधर काबे का काबा मौजूद है। यार उधर भी काबा, इधर काबे का काबा है। अब हुजूर ने अपना हाथ उठाया, हाथ नीचे किया, फिर बांधा, फिर हाथ उठाया, फिर हाथ नीचे किया, फिर बांधा। अब सहाबा हुजूर को देख रहे हैं। नमाज पढ़ के फारिग हुए तो अर्ज़ की, आका नमाज में बड़ा अजीब मंजर देखा, आप बार बार कदम आगे बढ़ाते थे, हाथ उठाते थे, फिर हाथ नीचे, फिर कदम पीछे, क्या माजरा है? मेरे महबूब ने फरमाया, सहाबा जब मैंने कदम बढ़ा के हाथ उठाया ना तो जो जन्नत में दरख्त लगे हुए हैं, मेरा हाथ उनके फलों को लगा, मेरा हाथ उनके, मैंने चाहा कि मैं तोड़ लूं, और सहाबा अगर मैं तोड़ लेता तो क़यामत तक तुम खाते रहते, कभी फल ख़त्म ना होता, लेकिन मैंने छोड़ा कि मेरे कल को जो ग़ुलाम जन्नत में जाएंगे वहाँ पे खाएंगे, मैंने छोड़ दिया। अब तवज्जो करें, हम अपना हाथ बुलंद करें तो हमारे कद से फुट या 1.5 फुट ऊपर चला जाएगा, और जब हम अपनी नज़र उठाते हैं तो वो दूसरे आसमान तक जाती है। जो सितारे बिल्कुल वाज़े रोशन चमक रहे होते हैं ना, वो पहले आसमान के तारे होते हैं, और जो धुंधले धुंधले हल्के हल्के नज़र आते हैं वो दूसरे आसमान के तारे होते हैं। हम अपना हाथ उठाते हैं तो कद से फुट 1.5 फुट ऊपर जाता है, और हम अपनी नज़र उठाते हैं तो दूसरे आसमान तक जाती है। जो गुनाहों की बरी हों फिर भी उनके उरूज की हद ये है कि वो दूसरे आसमान को देख लेती हैं। अब तवज्जो करें, जिस महबूब ने जलवा खुदा देखा है, जिस महबूब ने जलवा खुदा देखा है, एक तेज़ रफ्तार दौड़ा ज़मीन से आसमान की तरफ अगर भागे, मिसाल देने के लिए, तो 500 साल मुसलसल भागे तो ज़मीन से आसमान का फासला पूरा होता है। फिर दूसरा आसमान 500 साल, 7 आसमान है और हर आसमान का फासला 500 साल। फिर जन्नत, और जो जन्नत में दरख्त लगा है उसकी लंबाई 500 साल घोड़ा दौड़े तो फिर उसका साया मुकम्मल नहीं होता। अब महबूब जलवा गर हैं मस्जिद नबवी में, हुजूर हाथ उठाएं ज़मीन से तो जाके जन्नत में लगे दरख्तों के फलों को छूता है। यार हम हाथ उठाएं तो फुट 1.5 फुट ऊपर जाता है, हम नजर उठाएं तो दूसरे आसमान तक जाती है। यार जो महबूब हाथ उठाए तो जन्नत में लगे दरख्तों के फलों को छू लेता है। सोचो जब वो मुस्तफ़ा नजर उठाता होगा तो फिर मुस्तफ़ा की नजरें कहां तक जाती होंगी? यार कोई हद है उनके उरूज की? बलगल उला बेका, हमको तो मिलती नहीं उनके उरूज की हद, और तुम कहते हो कि हद से बढ़ा देते हो। आखिरी बात और गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। ये गुफ्तगू का खुलासा इस जुमले के अंदर है, तवज्जो करिएगा। खुदा वो होता है जो मकाम में आ नहीं सकता, जो मकाम में आ जाए वो खुदा नहीं होता। वो नबी हैं जिनके हैं ये मकां, वो नबी हैं जिनके हैं ये मकां, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। खुदा का मकान नहीं होता। अब तवज्जो करनी है, सारी गुफ्तगू का निचोड़ है। खुदा वो होता है जो मकाम में आ नहीं सकता, जो मकाम में आ जाए वो खुदा नहीं होता, और बशर वो होता है जो ला मकाम में जा नहीं सकता। बशर वो होता है जो ला मकाम में जा नहीं सकता, और खुदा मकाम में। अगर हम सिर्फ और सिर्फ नूर पे कनात कर लें
تو نوریوں کا سردار سدرہ سے آگے نہیں گیا، نوریوں کا سردار بھی سدرہ سے آگے۔ اب خدا مقام آ نہیں سکتا، بشر لا مقام جا نہیں سکتا، اور نوریوں کا سردار سدرہ سے آگے۔ کوئی رہ فرشتے یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی۔ اب نوریوں کا سردار بھی سدرہ سے آگے نہیں گیا، بشر لا مقام میں جا نہیں سکتا، خدا مقام میں آ نہیں سکتا، تو بتاؤ پھر ملاقات ہوئی تو ہوئی کہاں پہ؟ خدا کے لیے مکان ثابت کرو تو کفر ہے، بشر کے لیے لا مکان ثابت کرو تو جہالت ہے۔ اب بشر جا نہیں سکتا، خدا آ نہیں سکتا، اور ملاقات تو ہوئی ہے نا۔ رب کا قرآن کہتا محبوب نے ایک بار نہیں پلٹ کے 2 بار اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تمہیں ایک بار پہ جھگڑا کر رہے ہو کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا، رب فرما رہا ہے اس نے 2 بار دیکھا ہے۔ اب بشر جا نہیں سکتا، خدا نوریوں کا سردار سدرہ سے آگے، تو ملاقات ہوئی تو ہوئی کہاں پہ؟ عاشق نے ایک جملے کے اندر نچوڑ بیان کیا، کہا سنو، معراج شروع ہوئی، جو دیگر اور مضبوط روایات ہیں وہ کعبے کا صحن ہے، حتیم ہے۔ 1-2 روایتیں ملتی ہیں جس کو محدثین نے ضعیف بھی کہا ہے کہ ام ہانی کے گھر سے شروع ہوئی، ہم حتیم کو مراد لے لیتے ہیں یا ام ہانی کے گھر کو مراد لے لیتے ہیں۔ اب معراج کی ابتدا ہے ام ہانی کے گھر سے، بشر لا مقام ہے، آپ بولیں گے تو گفتگو مکمل، بشر لا مقام ہے، خدا مقام ہے، نوریوں کا سردار سدرہ سے آگے۔ تو معاشق نے کہا سنو، بشریت ام ہانی کے گھر رہ گئی، بشریت ام ہانی کے گھر رہ گئی، نورانیت سدرۃ المنتہا پہ رہ گئی۔ بشریت ام ہانی کے گھر رہ گئی، نورانیت سدرۃ المنتہا پہ رہ گئی۔ کہا سنو، جہاں بشریت بھی ختم ہو گئی، نورانیت بھی ختم ہو گئی، وہاں سے میرے مصطفیٰ کی حقیقت شروع ہوتی ہے یار۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکا مالکی، جاگنے والے کو محروم تمنا رکھا اور سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری ہے۔